بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اسی رات میں عبادت خاص کیوں کرنی چاہیے؟ ویسے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے کیا پوری رات کا ثواب نہیں ملتا؟ اور تیسری بات یہ کہ توبہ اسی رات میں کیوں؟ اور بھی تو راتیں ہیں جن میں توبہ کی جا سکتی ہے۔ یہ تلخ ترین سوال ہیں جو بعض واعظین کی جانب سے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب برات ہی میں عبادت کیوں کی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جانیے کہ قرآن حکیم سورہ دخان کی 3، 4، 5 نمبر آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ اور اب بہت سارے کاموں کا فیصلہ حدیث شریف کے مطابق وہ شعبان کی 15ویں شب کو کیا جاتا ہے۔ اور پھر ترمذی کی وہ حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خود بھی دعائیں مانگتے رہے۔ تو یہ شب برات کی حقیقت قرآن سے بھی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث سے بھی ہے۔ جہاں تک اس رات میں عبادت کا تعلق ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابن ماجہ کی وہ حدیث جو مولا علی سے روایت ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر مغرب یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی سے طلوع اجلال فرماتا ہے۔ یوں تو ہر سحری میں آتا ہے، آسمان دنیا پر صدائیں لگتی ہیں سحر میں، لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ جوں ہی سورج غروب ہوا ادھر رب ذوالجلال پکارتا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا۔ تو کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، ترمذی کی حدیث کے مطابق بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو وہ صدق کے دل سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ معافی 2 قسم کے حقوق سے مانگنی ہوگی، ایک حقوق اللہ سے اور دوسری حقوق العباد سے۔ اور حقوق اللہ سے معافی مانگنے کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی اختیار کرنی ہوں گی۔ ایک شخص استغفر اللہ پڑھے جا رہا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا تو فرمایا جھوٹوں کی طرح توبہ نہ کرو۔ وہ آپ کے پیچھے ہو لیا اور اس نے عرض کیا کہ بتائیں سچوں کی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ جس وقت مسجد میں جلوہ فغن ہوئے ممبر پر، تو آپ نے فرمایا کہ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس میں اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف رب کی بارگاہ میں کر دیا جائے، اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے گناہ پر نادم ہوا جائے، شرمندہ ہوا جائے، پھر کچھ آنسو بھی بہا لیے جائیں، اور پھر چوتھی بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ، جیسے قرآن حکیم سورہ تحریم کی آیت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں توبہ پکی کرو، توبہ نصوحہ کرو۔
توبہ نصوحہ کا مطلب ہے جس میں شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، گناہ کا اعتراف بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور جذبہ بھی ہو، اسے کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ تو اس رات توبہ نصوحہ کرنی چاہیے، اور پھر حقوق العباد جن کے تلف کیے ہیں، جن کا مال چھینا ہے، ان کو واپس کیا جائے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق یا تو دنیا میں حق ادا کر دو، پہلا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ حقوق العباد کیا ہوگا کہ وہ قیامت میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ہاں، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رب کرم فرما دے، آئے ہائے، رب رحمت فرما دے کسی پر۔ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضلی لوگ ہوتے ہیں، جن پہ رب نے فضل کیا ہوتا ہے۔ ہاں، رب فضل کر دے، رب رحمت کر دے، اور رب اپنے فضل اور کرم سے جس کا حق لیا ہو اس نے، اس کا حق خود ادا کر دے، اور اسے بھی کہے او بندے تجھے بھی جا معاف کیا۔ یہ اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی رحمتوں، لیکن اس سے بھی اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ رات جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ندا لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پوری رات کی عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ دراصل یہ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ گویا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور یہ ثواب تو آپ ہر رات لے سکتے ہیں۔ لیکن جب شب برات رحمتوں والی رات ہے، جیسے عید کا دن ہو، دن تو باقی بھی ہیں لیکن خوشیوں کا اظہار جو عید میں کرنے کا مزہ آتا ہے وہ عید ہی کا ہے، تو اسی طرح یہ پوری رات کا ثواب تو ہر رات میں مل جاتا ہے، لیکن شب برات میں عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے اور پھر رات بھر عبادت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، معافی مانگی جائے، صلاۃ التسبیح کی توفیق ہو وہ بھی پڑھی جائے، نوافل کی توفیق ہو تہجد بھی پڑھے جائیں، تو پھر بندہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے۔ اس لیے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت علی جو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، دن کو روزہ بھی رکھو، اگلے دن روزے کی بھی توفیق مل جائے۔ تو پھر خود سوچو کہ اس بندے کے کتنے مزے ہوں گے، کتنی عید ہوگی عبادت کے حوالے سے، کہ جو شب برات کو عبادت کرے گا۔ تو میرے خیال سے ایسی گمراہی نہیں پھیلانی چاہیے جی اس رات میں خاص عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہر رات ہی برکتوں والی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، ہر رات برکتوں والی ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ برکتوں والی ہے، یہ زیادہ رحمتوں والی ہے، یہ زیادہ کرم والی ہے، یہ زیادہ خیر والی ہے، یہ زیادہ رحمتوں والی ہے۔ اس میں رحمتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس کا فضل طلب کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔